سبحان اللہ. والعاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود السلام بوازي بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ. خوبصورت کلام ہے، بلکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہی دل روشن ہوئے، جو بھی چمکا آپ نے چمکایا، ہمارے دلوں کو بھی چمکا دیجئے. اور یہ محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہم پہ نگاہ کرم فرمائے. ان کی توجہ مل گئی، ان کی نظروں میں آ گیا، بیڑا پار ہو گیا. تو آئیے مل کے اس کلام کو پڑھتے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اور جو بھی محبت بھرے انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کے الفاظ پیش کرے گا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے وہ خاص فیض لے گا انشاءاللہ. محفل میلاد پاک سجی ہے، کافی لیٹ وقت میں نے دیا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ حسب وعدہ میں پہنچ آیا. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے الحمدللہ، محلہ والوں کی بھی خوش قسمتی کہ جن نے انتہائی محبتوں کے ساتھ محفل پاک کا انتظام کیا. محترم نائب عبدالقیوم صاحب، ان کے جملہ رفقا، حفیظ بھائی، عبدالستار بھائی، ان کے جتنے بھی ذمہ دار احباب، اس محلے والے عبد الرحمن بھائی، سبھی مخلصین کو اللہ تعالیٰ دارین کی عزت عطا فرمائے. تو آپ نے محبت بھرے انداز میں محنت کی ہے. اب آئیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض لیتے ہیں، اور یاد رکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. میں جب دربار شریف سے نکلا نا تو حافظ طالب صاحب کے لیے اس سارے ثواب کی دعا کر کے آیا ہوں کہ ان کی کمی ہر محفل میں بلکہ پورے علاقہ میں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. یہ محافل پاک کا تعین کرنا، محافل پاک کا رنگ بنانا، لوگوں کو راہ ہدایت دینا، محبت رسول کا پیغام پہنچانا، ان کی کتنے اوصاف تھے، کتنی خوبیاں تھیں جو حافظ طالب صاحب کے اندر تھی. ایک موتی ہمارے علاقہ سے چلا گیا، لیکن انشاءاللہ وہ جو ہمیں آپ لوگوں کو بیدار کر کے گئے نا، بس ان کی جو خوبیاں تھیں
ان کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ اس جہاں میں بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ نیک لوگ عاشق رسول مرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صاحبزادے کو ان کے نقش قدم پر چل کر دین کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے مل کر، آپ نے محفل پاک کا اہتمام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اور کریم آقا اتنے لجپال ہیں، اتنے لجپال ہیں، ان کی بارگاہ میں جو بھی منگتا بن کے جاتا ہے نا، جو بھی سوالی بن کے جاتا ہے، کسی کے سوال کو وہ رد کرتے نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کی بھی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آؤ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دیجئے گا، اور دل روشن ہو گیا تو پھر سب کچھ مل گیا۔ دل ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک، دل خراب تو سب کچھ خراب۔ یہ پرزہ ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اس پرزے کو ٹھیک کرنے کے لیے بس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے، ان کی توجہ کی ضرورت ہے، اور پھر ان کی توجہ ہوگی، پھر دیکھنا کرم کی بھیک کیسے ملے گی۔ ہمارے ایک مرید ہیں توبہ ٹیک سنگھ فیصلہ آباد کے، اور تیمور قادری، الحمدللہ آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ایسا بندہ ہے کہ ہر روز جب تک 1 منٹ یا آدھا منٹ پیر صاحب سے بات نہ کر لینا، اس وقت اسے سکون نہیں ہوتا۔ دن کو ریسپشن نہیں تھی، اس بنا پر ابھی وہ میں سروس میں آیا تو انہوں نے رابطہ کیا، بس ان کی بھی حاضری دیکھو نا، کہاں وہ فیصلہ آباد، تو الحمدللہ کہاں یہ ہمارے آزاد کشمیر کی یہ محلہ، لیکن محبت والے دیکھو نا وہاں سے ہی شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مریدین پر کرم فرمائے اور ہمیں مخلص بنا دے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بس جس نے یہ جو چاہتا ہے نا میرا دل روشن ہو جائے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور بھی ذوق سے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، اور ذوق سے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امجد بھائی ماشاءاللہ پوری دنیا تک پیغام کو پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ۔ سوشل میڈیا اس انداز میں تک استعمال کیا جائے نا تو یہ فیض ہی فیض ہے۔ جس کو رہنمائی ملے گی، جس چیز کو ہدایت ملے گی، کوئی توبہ کر لے گا، کوئی سچا عاشق رسول بن جائے گا، تو الحمدللہ یہ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے، صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اچھے انداز میں یہ فون وغیرہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی گھر پھیلاتا ہے، کوئی نیکیاں پھیلاتا ہے، کوئی دعوت فکر دیتا ہے، اللہ سب پر کرم۔ میرے ساتھ جو آئے تھے میرا ڈرائیور سبحانی بھائی، ان کے لیے جگہ بنائے نا، وہ اقامت قادری میاں سبحانی، ان کو اندر جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ جو باہر باندھے بیٹھے نا کوشش کریں قریب قریب ہو جائیں، جگہ بھی ہے، اللہ سلامت رکھیں، وہ ان کو بھی اندر بلا لیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں۔ دیکھیں اتنی بڑی برکتیں ہو گئی، ماشاءاللہ مل کے پڑھنا ہے اور محبت بھرے انداز میں پڑھنا ہے۔ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
دشمن ہے تم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر۔ نویت سنت الاعتکاف، پڑھ لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ بعد از حمد و صلاۃ استغاثہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور استغاثہ امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنے کے بعد آپ کی سالانہ محفل میلاد مقدسہ میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم سبھی منتظمین اہل محلہ پہ اپنا خاص کرم فرمائیں، انہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ محفل میلاد پاک کا انتظام انصرام کیا۔ اللہ کریم جس نے جتنی کاوش کی، جس نے جتنی محنت کی، اسے اتنا ہی زیادہ فیض عطا فرمائیں۔ بس یہ خلوص کی بات ہے، محبت کی بات ہے، جو جتنا ڈالے گا، جتنی محبت پیش کرے گا، جس قدر محنت کرے گا، اتنا ہی وہ فیض لے گا۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایسا میلاد کیا کہ اپنی جانیں قربان کر دی، ایسا میلاد کرتا ہے۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت تو کروڑوں جہاں قربان کرنے کے متمنی ہے، یہ جان ایک جان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جو جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی قربان ہو جاتی ہے، وہ عظیم ہی لوگوں کے مقدر میں وہ اعزاز آتا ہے، ہر ایک کے مقدر میں وہ چیز ہے۔ کتنے ویسے وہ عظیم ہستیاں نے تحفظ ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربان فرما دی، وہ تو جانیں قربان کر دیں، ہم وقت نہ دیں، ہم اپنی خواہشات کو قربان نہ کریں، تو پھر خود سوچیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن فقط نعرے کی بات ہے، جان تو بڑی بات ہے۔ پہلے اپنی خواہشات تو قربان کر دو، کبھی یہ بھی نعرہ لگا دو غلامی رسول میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا قبول ہے، غلامی رسول میں سنت مصطفیٰ سے جانا قبول ہے، غلامی رسول میں اتباع مصطفیٰ کی برکات سمیٹنا قبول ہے، غلامی رسول میں والدین کی خدمت کرنا قبول ہے۔ جو شریعت کے تقاضے ہیں اگر وہ ہم نہیں پورے کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ یہ دعویٰ فقط دعوی ہے۔ دعوے کی پاسداری تب ہوگی جب ہم کردار سے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کریں گے کہ کوئی کہنے والا ہمیں دیکھ کے کہے گا کہ سچا عاشق رسول جا رہا ہے۔ والدین سے ملاقات ہوگی، پیر صاحب ماشاءاللہ آپ نے اچھی تربیت کی ہے، میرا بیٹا بہت خدمت کرتا ہے ہماری، کتنے مبارک دیتے ہیں مجھے الحمدللہ۔ کتنے والدین یہ بھی مبارکیں پیش کرتے ہیں، شاہ جی بڑا شکریہ، پہلے تو یہ اٹھتا ہی نہ تھا صبح، اب تو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ ایسے والدین مبارکیں دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اور بات ہے کچھ کو کہہ کے بندہ تھک بھی جاتا ہے، پھر بھی انہیں کے مقدر میں یہ چیز آتی۔
لیکن آئے گی انشاءاللہ، نسخہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ، آئے گی انشاءاللہ. ہم بھی رکنے والے نہیں ہیں، رکنے والے نہیں. ہیں انشاءاللہ. کرم ہوگا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ضرور یہ بہاریں آئیں گی، برکتیں لوٹیں گی انشاءاللہ، ہماری مساجد آباد ہوں گی. اللہ اکبر. میرے بھائی بزرگ کو یاد رکھیے، زندگی بڑی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سانسیں ختم ہو جائیں. ہمارے پچھلے دنوں کلاس میں اس نے اپنا الیکٹریشن کی دکان رکھی ہوئی تھی، آٹو الیکٹریشن، وسیم نامی. میں گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے گیا نا، تو میں پوچھا کہاں ہے وسیم بھائی، تو کہنے کہ وہ تو فوت ہو گئے. بالکل نوجوان، بڑی عقیدت رکھنے والا. اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا جب کب یہ فوت ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں، بتایا بھی نہیں، جنازے کا نہیں پتہ چلا. کہنے کہا 2 مہینے ہو گئے. پھر صاحب اچانک معاملہ ہوا، رات کو سویا، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا. رات کو سویا، صبح اٹھنا نصیب. بالکل نوجوان، تقریباً اس کی عمر غالباً 35-40 سال کے قریب ہوئی تھی. لیکن میرے بھائیو، یہ واقعات سننے کے بعد بھی ہم توبہ نہ کریں. کون سی رات ہم سوئیں اور صبح اٹھنا نصیب نہ ہو، کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، اس پورے جتنے بھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی مجھے لکھ کے دے سکتا ہے کہ پیر صاحب میں صبح ضرور اٹھوں گا؟ ہے کوئی ایسا؟ بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے ولی، وہ بھی رات کو کہتے ہو سکتا ہے ہماری یہ آخری رات ہو، مالک ہمیں بخش دینا، ہمیں معاف کر دینا، مالک یہ نیند چھوٹی موت ہے. ہو سکتا ہے صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو. جو دعا پڑھی جاتی ہے نا صبح نیند کے بعد جب بندہ بیدار ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہے، اللہ مجھے تو نے موت سے دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے. یہ چھوٹی موت ہے نیند. اور کہتے ہیں نا سویا ہوا اور مرا ہوا برابر ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کس جہاں میں پہنچ جاتے ہیں خوابوں میں. لیکن میرے بھائی، یہ نیند کے والا سے بھی اللہ والوں کی نیند اور ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سوتا تو ہوں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. نبیوں کا سونا اور ہوتا ہے، ہمارا سونا اور ہوتا ہے. لیکن ہم جب سوتے ہیں نا صبح، یہ یقین نہیں ہوتا کہ صبح اٹھنا نصیب ہوگا. مجھے بتائیں کتنا ٹائم میں نے بیان کرنا ہے؟ آج آپ کی مرضی ہے. میں دیر سے آیا ہوں، اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی مناسبت سے جی جو آپ کریں گے. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. دیکھیں بزرگوں کی کتنی اچھی، یہ ادب والے ایسے بولا کرتے ہیں. وہ کہتے نہیں ہے 5 10 1 گھنٹہ 40 منٹ، کچھ نہیں کہتے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہی ادب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بس ادب والے ایسے ہی کرتے ہیں. بس میرے بھائیوں، بس میں آپ کی محبتیں بجا ہیں، لیکن کچھ ادھار رکھوں گا، پھر یہ تڑپ باقی رہے گی، پھر آ جاؤں گا انشاءاللہ. آپ کے پڑوس میں ہوں، آپ کی تڑپ تو بہت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ذوق بھی بہت ہے. اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی یاد رکھیں، میں کہہ رہا تھا رات کو سوتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح اٹھنا نصیب ہو. لیکن ایک ہستی ایسی تھی جو ایک رات جنہوں نے کہا تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا، آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی. وہ ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. ہجرت کی رات ہے. اللہ اکبر. کافر چاروں طرف ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے. اور اس دن میں جی بھر کے آرام کے ساتھ سویا کہ نبی غیب دان نے کہہ دیا تھا علی صبح اٹھنا ہے. آج کی رات مجھے موت آ سکتی
لیکن ابھی غیب اللہ نے کہہ دیا تھا علی صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے۔ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ آج کی رات کافر جو مرضی کرے مجھے مار سکتے، آج کی رات موت آ سکتی۔ یہ تھا یقین، یہ تھا عقیدہ، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا۔ تو میرے بھائی، ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں نا، بڑی عارضی ہے، نہ جانے کب یہ سانسیں ختم ہو جائیں، اور موت اٹل ہے۔ اتنی روٹیاں پکانے پہ نہ ہو، خاموشی نہ سنو بیان، تھوڑی دیر سے میرے بھائی میری طرف توجہ بس۔ میں دن کو مصروف رہا، جمعہ شریف کا دن تھا، پھر زائرین کے ساتھ ملاقات، سب الحمدللہ، لیکن پھر بھی مطمئن ہوں الحمدللہ، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ یہ یاد رکھیے گا، زندگی مختصر ہے۔ ایمان والے آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں بڑی مدت تک رہنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، میدان محشر میں پیش ہونا ہے، اس بڑے میدان میں حاضر ہونا ہے جہاں ساری مخلوقات اکٹھی ہوں گی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں وہ میدان عرفات ہوگا، میدان محشر جس دن ہم اکٹھے ہوں گے، میدان عرفات میں اکٹھ ہوگا، سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، مشکل ترین دن ہوگا۔ اس دن کی جو فکر کرتا ہے، آخرت کی جو فکر کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایمان والو، اور آئیے کامیابی کا ایک راز بتاتا ہوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنے والوں، رب فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز رب نے یہ بیان فرمایا کہ تم سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا، سچے دل کے ساتھ توبہ، اور توبہ بھی ایسی ہو پھر ایمان والا اس توبہ پر قائم بھی رہے، پھر بری سوسائٹی کی طرف نہ جائے، گندے لوگوں کے میں اٹھنا بیٹھنا اس کا، سوشل میڈیا پہ غلط لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھیں۔ میں دن کو بیان کر رہا تھا، دوست وہ ہے جو نیکی کا درد بیدار کرے۔ بھائی تو نے نماز نہیں پڑھی، کیسا دوست ہے میرا؟ تو نے جماعت چھوڑ دی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیسا دوست ہے؟ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ آج کی بات تو نے نماز میں سستی نہیں کرنی، نیکی کا کام یاد دلائے، نہ کہ برائی کا راستہ دکھائے۔ وہ دوست نہیں ہے جو برائی کا راستہ دکھاتا ہے، دوست وہ ہے جو نیکی کے کام کے حوالے سے حریص رہتا ہے، نیکی کا درد بیدار کرتا ہے، اور وہ دوست دنیا میں بھی ایمان والے کے ساتھ ہوگا، کل جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ اچھا دوست ہوگا جو نیک دوست ہوگا، برا دوست نہیں، وہ دشمن ہے، وہ آپ خود بھی جہنم میں جا رہا ہوتا ہے، اوروں کو بھی ساتھ ادھر ہی لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو دوستی کا معیار یہ ہے کہ ایمان والا نیک لوگوں کو سلیکٹ کرے، نیک لوگوں کا انتخاب کرے، برے دوستوں، برے دشمنوں یا شیطانوں کا چناؤ نہ کرے۔ اور ایمان والا بس سچے دل کے ساتھ توبہ جب کرتا ہے نا تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس میں ایک واقعہ سناتا ہوں نوجوانوں کی نظر یہ، تاکہ ایمان والے جتنے بھی ہیں الحمدللہ سبق حاصل کر لیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اسے کیا کچھ نہیں ملتا۔ ایک نوجوان تھا، رات کے عالم میں ایک دیوار پہ بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کسی کا، وہ آئے گی۔ آج بھی کچھ ایسے نوجوان ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، سوشل میڈیا پہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک، گھر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والا ایسا کرتا، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، وہ غلط
چیزوں کو دیکھتا، غیر محرموں کی تصویریں دیکھتا، فلمیں ڈرامے دیکھتا، ایمان والا وہ کام نہیں کرتا. کہتا کہ یہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، میری آنکھوں میں پھر جہنم کی آگ ڈالی جائے گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا. جہنم میں جلتی ہوئی کیلیں میری آنکھوں میں ٹھونسی جائیں گی، میں برداشت نہیں کر سکوں گا. آج تنکا ذرا سا پڑ جائے، آنکھ چبھ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ اتنے عذاب ایمان والا برداشت نہیں کر سکے گا. تو وہ نوجوان تھا، ایک دیوار پہ بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے وہ آئے گی. انتظار بڑھتا جاتا ہے، آدھی رات ہو جاتی ہے، اسی مقام پہ بیٹھا ہے. اور بعض اوقات پھر اتنا انتظار بڑھ جاتا ہے، اللہ معاف فرما دے، آدھی رات سے بھی آگے وقت گزر گیا، یہاں تک کہ صبح کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھا. آج دیکھو نا برائیوں کے اڈے وہاں پہ نیند ہی نہیں آتی ہیں. نیک محفل ہو تو وہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ معاف فرما، اللہ ہدایت عطا فرمائے. اپنے اپنے انداز ہے نا، خدا معاف فرما. اب جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا تو کہتا ہے ہو سکتا ہے رات کو نہ آئی وہ ابھی آ جائے، یہاں تک کہ سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جو ہی سورج نکلتا ہے نا دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اے نوجوان، اس کے لیے تو نے پوری رات بیکار گزار دی، کاش یہ رات مولا کی یاد میں گزری ہوتی. رب کتنا راضی ہوتا، رب کو تو پا لیتا. اسی وقت کہتا ہے آج کے بعد اسے نہ دیکھوں گا، اسے بنانے والے کو ڈھونڈوں گا، رب کو ڈھونڈوں گا. اس کی طرف محبت نکال دی اس کی. آج کے بعد اس کو بنانے والے کو ڈھونڈوں گا. میں آج وقت میں نے ضائع کر دیا، آج کے بعد وقت نہیں ضائع کرا. ارادہ بنا لیا بس سچی توبہ کے حوالے سے. تھوڑا آگے جاتا ہے نا، ایک مانگنے والا سوال ہی مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. دل ہی دل میں سوچتا ہے پہلے تو اسے دیتا رہا، امیر ترین تھا. آج یہ اللہ کے نام پر مانگنے والا آیا نا تو جو یہ مانگے گا میں دے دوں گا، جو مانگے گا دے دوں گا. اور یہ بات ذہن میں رکھے، میں اکثر کہتا ہوں کوئی مانگنے والا آئے نا تو خوش ہو کے دیا کرو اور یہ کہا کرو اے اللہ خدا تیرا شکر ہے تم نے مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا. دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا کرو اللہ کے حضور، اللہ کی مجبور ہو جائے اور یہ شکر ادا کیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا. تو وہ کہتا ہے دل ہی دل میں آج جو یہ فقیر مانگے گا میں دوں گا. جب قریب آتا ہے صدا دے رہا تھا اللہ کے نام پہ دے دو، تو وہ پوچھتا ہے نوجوان بتا کیا چیز چاہتا ہے. خود ہی اجازت دے دی اسے، کیا چاہتا ہے مانگ، کیا چاہتا ہے. تو وہ بھی بڑا سیانہ تھا مانگنے والا، کہتا ہے بہت دینے والا بنتا ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں مجھے آنکھیں دے دے. اللہ پر اس کے پاؤں سے مٹی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ارادہ کر بیٹھا تھا جو مانگے گا دوں گا. اب پھسلتا بھی، ہم تو پھسل جاتے ہیں، بات بات پہ مکر بھی جاتے ہیں، پھسل بھی جاتے ہیں، لیکن وہ پکا تھا. ہمیں پھسلنا نہیں چاہیے، مومن پھسلتا نہیں. ارادہ کیا تھا جو مانگے گا میں دوں گا. بڑی پریشان ہو جاتا ہے. اب اس نے جو مانگا تو یہ میں دے سکتا نہیں، لیکن پھر بھی اپنے وہ جو ارادہ تھا اس پہ پکا تھا. اپنے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے. اے اللہ تو جانتا ہے میری رات کیسے گزری، اور یہ بھی تو جانتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد اسے نہ دیکھوں گا، تیری تلاش میں رہوں گا. اے اللہ میں نے ارادہ کیا تھا یہ جو مانگے گا میں دوں گا. اے مالک ایسی چیز مانگی ہے جو میں دے سکتا نہیں ہے، اللہ تو دے سکتا ہے، دے اس کو آنکھیں. اے اللہ اس نے مجھ سے مانگی ہے، تو دے سکتا ہے. ابھی سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا کہ اس فقیر کو اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی، اپنی آنکھیں عطا فرما دی. وہ پاؤں میں گر جاتا ہے، مانا تو تجھے مانا. تو وہ رو کے نوجوان کہہ رہا تھا
میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں میری راتیں کیسی گزری، میرا وقت کیسے گزرا، بس میں نے اپنے رب کو سچے دل کے ساتھ راضی کر لیا تھا، میں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے رب تعالیٰ نے یہ کرم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، جو ایمان والا سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا پھر وہ جو مانگے ملتا ہے، جو مانگے ملتا ہے۔ بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ تائب ہو جائیں، اس مالک کو راضی کر لیں، اور سچے دل کے ساتھ ہم جب توبہ کر لیں نا تو پھر دیکھنا جو مانگیں گے ہمیں ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنا دیں جس طرح رب چاہتا ہے، رب کے پیارے حبیب چاہتے ہیں، اللہ کے ولی چاہتے ہیں۔ اللہ میری حاضری، آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بزرگ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے، نوجوان بچے سبھی مخلصین جتنی محبتوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اللہ کریم میری حاضری کو، آپ کی سب کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی محنتیں اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ آپ کے لیے ایک بڑا تحفہ میں لے کے آیا ہوں مدینہ طیبہ کا، خاک شفا مدینہ طیبہ، آخر میں تقسیم کروں گا، دیکھتا ہوں پھر الحمدللہ کس کس کے مقدر میں وہ آتی ہے۔ جو ایک ذرہ بھی مل جائے تو بڑا تعویذ اس کے گھر میں آ گیا، وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، جہاں پہ خاک شفا کی برکتیں آ جاتی ہیں جس گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جگہ دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے، بار بار مدینہ طیبہ کی بادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاک اللہ۔